بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ آج ہے 30 جولائی اور دن تھا جمعرات کا۔ امپورٹنٹ خبریں، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس، سیاسی بحران، آئینی بحران، قانونی بحران، جمہوری بحران، معاشی بحران اور اب امن و امان کا بحران۔ بحرانوں کا انبار لگ گیا ہے پاکستان میں، اور یہ کیوں لگا اور کس نے لگایا، کون ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں ہم بار بار بیان کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ اور جب بھی اس طرف کو نشاندہی کرتا تھا تو اس پہ کیا ہوتا تھا؟ مقدمہ درج۔ کون سا؟ دہشت گردی کا، بغاوت کا، غداری کا، ملک دشمنی کا، یہ پرچے درج ہوتے تھے۔ اور اس وقت بھی جب میں بات کر رہا ہوں، بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں۔ صحافیوں کو گن پوائنٹ پہ ان سے رپورٹنگ کروائی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور پاکستان میں سیاست کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ آج ہوا کیا ہے؟ آج اس نظام کے، فرسودہ نظام کے اہم ترین مہرے، اہم ترین نظام دین کے خصوصی ایلچی جو ہے وہ آج میدان میں آئے، اور انہوں نے آج کہا کہ یہ نظام کولیپس کر چکا ہے اور یہ نظام نہیں چل سکتا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگلے 10 سال بھی یہ نظام نہیں چلے گا۔ اگلے 10 سال بعد بھی ہم یہاں بیٹھے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے اور بیان کر رہے ہوں گے۔ یہ آج کس نے کہا؟ محسن نقوی صاحب نے، جو کہ اہم ترین وزیر ہیں، وزیر اعظم سے بھی تگڑے، اور فیلڈ مارشل کے خصوصی ایلچی کے طور پہ ان کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ وزیر داخلہ ہیں بظاہر، لیکن وہ حقیقت میں وزیر خارجہ بھی ہیں، حقیقت میں وہ وزیر تجارت بھی ہیں۔ وہ وزیر داخلہ کے ساتھ وزیر معیشت دان ابھی تک نہیں بنے، وہ بھی بن جائیں گے۔ اور خاص طور پہ جہاں بھی کوئی معاملہ ہو، خاص معاملہ ہو، اور جو بات باہر نہیں نکالنی، جو فیلڈ مارشل سے نکلے اور واپس فیلڈ مارشل تک ہی پہنچے، درمیان میں کوئی نہ ہو، تو اس کے لیے محسن نقوی صاحب کو لایا جاتا ہے۔ تو آج محسن نقوی صاحب آئے اور بڑے اجتماع سے انہوں نے خطاب کیا، تاجروں سے، کاروباری لوگوں سے خطاب کیا، اور ان کے سامنے یہ اعتراف کر لیا۔ اور در حقیقت وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے 80 سالوں سے یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ نظام نہیں چلنے والا، اور جو موجودہ نظام ہے یہ تو کولیپس کر چکا ہے۔ اور یہ اعتراف کیا گیا ٹھیک 3 سال اور 8 مہینے کے بعد، کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل نے 30 نومبر کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں 2022 میں، اور وہ پوری ہو گئی تھیں 25 میں، نومبر 25 میں۔ اس کے بعد پھر مزید 5 سال کے لیے آفٹر ریٹائرمنٹ دوبارہ انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی۔ اور یہ جو نظام ہے موجودہ 8 فروری 2024 ویژن 2024، یہ سارے کا سارا ہمارے فیلڈ مارشل کا ہی ہے۔ اور محسن نقوی صاحب کون ہیں؟ محسن نقوی صاحب پہلے نگراں وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، اور وہیں سے ان کو اٹھایا گیا اور لے کے آ گئے ان کو سینٹ میں، اور اس سے پہلے مشیر بنایا، اور اس سے پہلے پی سی بی کا چیئرمین بنایا، اور پھر اس کے بعد سینٹر بنایا، اور اب وہ سب کچھ ہیں۔ اب ایک تو بات انہوں نے کی کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے۔ پہلی بات اس پہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ مانے یا نہ مانے، یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے۔ نہیں جناب، یہ تو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، صرف آپ نہیں مان رہے تھے کہ یہ سسٹم نہیں چلنے والا۔ اور اس کے بعد یہ کون سا سسٹم ہے؟ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ہائیبرڈ پلس نظام ہے، اور یہ بڑا زبردست نظام ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور نظام چل نہیں سکتا۔ تو اس وقت ہائیبرڈ پلس نظام چل رہا ہے۔ ہائیبرڈ پلس نظام کیا ہے؟ کہ جو نظر آتے ہیں وہ ہیں نہیں، یعنی کہ وزیر اعظم ڈیفیکٹو ڈیجورے وزیر اعظم نہیں ہے، وہ ڈیجورے بھی نہیں ہے، ڈیفیکٹو بھی نہیں ہے، وہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہے۔ اس کے بعد اس وقت حکمرانی کس کی ہے پاکستان میں؟ فیلڈ مارشل کی ہے، اور فیلڈ مارشل خود متنازع ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اور یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب ہوا تھا، اور اس وقت یہ معاملہ شروع ہوا جب عمران خان کی حکومت کا تختہ اٹھا گیا۔ اور کس کے کہنے پہ؟ امریکہ کے کہنے پہ، ڈونلڈ لو کے کہنے پہ۔ اور ڈونلڈ لو کو کس نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، اور وہ ہم سے پوچھے بغیر روس چلے گئے ہیں؟ جنرل باجوہ صاحب نے بتایا تھا۔ تو جنرل باجوہ صاحب نے غلط بتایا، جھوٹ بولا، جھوٹ بول کے، اور ایک لیٹر منگوا کے، جس کو سائفر کہتے ہیں، پوری فوج کو دکھایا کہ دیکھیں یہ امریکہ سے حکم آیا ہے، اس کو فارغ کرنا ہے۔ تو یہ کھیل جو ہے وہاں سے شروع ہوا۔ اور اس وقت بھی اس عمران خان نے، جس کو نکالا گیا، عمران خان نے کہا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں، اور آپ انتخابات کروا رہے ہیں، الیکشن کروا لیں،
لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، الیکشن نہیں کروانا، کیونکہ یہ حکم ہے کہ کیونکہ الیکشن عمران خان کیسے کروا رہا تھا، تحریک عدم اعتماد ریجیکٹ ہو گئی، انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں اور الیکشن اناؤنس کر دیے اور بات ختم ہو گئی۔ عمران خان نے بلایا جن باجوہ صاحب کو، انہوں نے کہا دیکھیں آپ یہی چاہتے ہیں نا، امریکہ سے جو حکم آیا آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ مجھے نہ رہنے دیا جائے، تو میں خود نکل جاتا ہوں اور خود اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتا ہوں، آپ الیکشن کروا لیں، آپ کی بات بھی پوری ہو جائے گی، ان کا حکم بھی پورا ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کر دیا۔ اس کے بعد کہا گیا نہیں، انہوں نے کہا نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، حکم ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے نکالا جائے، لہذا سارا سسٹم ریورس کیا گیا، سپریم کورٹ کو بٹھایا گیا، رات 12 بجے سپریم کورٹ کھلوائی گئی، ان کو بٹھایا گیا اور پھر وہ آرڈر واپس ہوا، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ نہیں، دوبارہ اجلاس ہوگا، وہیں سے شروع ہوگا اور اسی طریقے سے تحریک عدم اعتماد اسی کو ریسٹور کر کے اسی کو پورا کیا جائے، اور پھر وہ پورا کروایا گیا۔ تو اس وقت بھی عمران خان نے کہا تھا کہ یہ مت کریں، پاکستان کی معیشت ڈوب جائے گی اور اس سے نیا فساد کھڑا ہو جائے گا، لیکن نہیں مانا گیا اور ضد پوری کی گئی، حکم کی تعمیل کی گئی، اور اس کے نتیجے میں اس دن سے لے کے آج تک کیا ہو رہا ہے؟ آج تک یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش ہو گیا اور ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے ہی پاکستان کی معیشت کو برباد کیا تھا اسی سارے ٹولے کو مسلط کیا گیا۔ تو یہ بات آج کہا گیا کہ یہ کر جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا موجودہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے، 10 سال بعد بھی یہی مسائل بیان کر رہے ہوں گے۔ جمہوریت میں 3-4 قسم کے نظام ہیں لیکن بضد ہیں کہ ایک ہی نظام گھسیٹا جائے، یعنی اب وہ اگلا بتا رہے ہیں کہ پورا نظام تبدیل کرنے کا ارادہ ہے، اور اس میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ محسن نقوی صاحب نے کہا، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ مسلم لیگ نواز کو جو مسلط کیا گیا، ایک خاندان کے تابع داری شروع ہو گئی اور تمام اداروں کو، افواج پاکستان کو بھی، پولیس کو بھی اور بیوروکریسی کو بھی، عدلیہ کو بھی، ساروں کو ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا اور ان کی تابع داری میں پورے کا پورا آئین تبدیل کر دیا گیا، آئین توڑ دیا گیا، تبدیل تو کیا کرنا، توڑ دیا گیا۔ تو ایک خاندان کی محبت میں، ایک خاندان کے جناب تابع داری میں یہ عشق نہیں کہوں گا، تابع داری، لیکن ہے وہ سیاسی عشق ہے، کچھ بھی کہہ لیں آپ، اس عشق میں یہ سب کچھ کیا گیا۔ اب آتے ہیں کہ جی پاکستان جس حالت میں ہے اس کے ذمہ دار یہاں بیٹھے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، اور جس سسٹم کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ تباہ ہو چکا ہے، بار بار انہوں نے آج کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ پھر اگلی بات جو کی بنیادی جو امپورٹنٹ ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ لیپ ٹاپ دینے سے اور یہ 2,000 4,000 اسٹوڈنٹس کو دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، نوجوان آپ کے قابو میں نہیں ہیں، آپ انہیں کاکروچ کہیں، آپ انہیں کچھ بھی کہیں، آپ ان کو یوتھ کہیں، کچھ بھی کہیں، یہ اب 2,000 روپے میں اور لیپ ٹاپ میں بکنے والے نہیں ہیں، یہ آپ سے 2,000 نہیں $2,000 کما سکتے ہیں اگر آپ ان کو مواقع دیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا یہ تو مریم صاحبہ کو سنایا جا رہا تھا کہ جناب آپ جو جس طریقے سے آپ یوتھ کو قابو کرنا چاہتی ہیں وہ یوتھ اس طریقے سے قابو نہیں آ رہی، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب مریم صاحبہ کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ بنیادی بات ہے فارم 47 دیا کس نے ہے، یہ اصل بات ہے۔ فارم 47 8 فروری 2024 کی رات 12 بجے چیف الیکشن کمیشنر کو کس نے بلا کر کہا تھا کہ رزلٹ روک دیے جائیں اور نئے رزلٹ جاری کیے، جو میں کہوں گا وہ جاری کیے جائیں، فارم 47 کے تحت سب کچھ، اور اس وقت یہ ساری بندر بانٹ کی گئی، یہ سارا کچھ کیا جاتا رہا۔ آگے جا کے وہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے بارے میں اور نوجوانوں کے بارے میں کہ جناب کاکروچ جو ہیں وہ اگر نکل آئے، کاکروچ نوجوان یوتھ پڑھے لکھے اگر یہ نکل آئے تو پھر یہ کسی کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں، یہ فرمایا گیا۔ تو جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کاکروچ جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہاں پہ اینٹی کاکروچ جو سپرے ہے وہ بڑا مؤثر ہے۔ اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم میں آپ کو بتا دوں کہ
پورے خطے میں تبدیلی آ چکی ہے اور عوامی تبدیلی آئی ہے۔ سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش اور ابھی جو انڈیا میں جو کچھ ہوا ہے اس پہ، اور پھر اگلے پاکستان میں بھی تبدیلی آ چکی ہے۔ یہ سارے کا سارا جو ہے معاملہ یہ کیوں ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں بھی تبدیلی آ چکی ہے، اور کشمیر میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا ساری گفتگو جو ہے ایک نئی موڑ دے دیا جائے اور نئی بحث شروع کر کے کیا جو خون کی ہولی کشمیر میں کھیلی گئی ہے اس سے چھٹکارا مل جائے گا؟ تو جناب بالکل نہیں ملے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے کہ اس طریقے سے یہ چھٹکارا ملے، کیونکہ وہاں پہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرگ، یہ جو گولی چلانے کا عمل شروع ہوا تھا یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن سے ہوا ہے، اور اس وقت بھی آپ نے اس لاڈلے خاندان کو پال کے رکھا، بچا لیا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن سے شروع ہوا اور آج تک پہنچ گیا ہے، اس لیے یہ چیزیں اس طریقے سے ہونے والی نہیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ ایک اور محسن نقوی صاحب نے کہا کہ اب آپ نوجوانوں سے ڈریں، اور نوجوانوں سے ڈرایا گیا، طلبہ و طالبات سے ڈرایا گیا، اور انہیں کہا گیا یہ $2,000 کما سکتے ہیں۔ تو نہیں جناب، $2,000 نہیں، یہ کئی ہزار ڈالر کما سکتے ہیں، لیکن یہ سارا خراب کس نے کیا؟ یہ جناب ویژن 2024 نے کیا۔ اس میں کیا ہوا؟ 9 مئی کی آڑ میں وہ سب کچھ کر دیا گیا، انٹرنیٹ برباد کر دیا گیا۔ آئی ٹی میں جو پاکستان میں انقلاب آیا تھا، دولت کی ریل پیل تھی، زر مبادلہ آ رہے تھے، آپ نے اس کو بند کر دیا۔ آپ نے سوشل میڈیا کا ستیہ ناش کر دیا، ڈیجیٹل میڈیا کا ستیہ ناش کر دیا، سب کا گلا گھونٹ دیا، اور جو ڈیجیٹل کا شعبہ ہے اس کو برباد کر دیا، صرف اس لیے کہ ہمارا جو ہے بیانیہ ہمارا چلے اور کسی اور کا نہ چلے، اور پھر یہ کہ عمران خان کی دشمنی، بغض، حسد، انتقام، پی ٹی آئی کو نشانہ بناؤ اور جتنا مرضی بناؤ، یہ سارے کا سارا انتقام ساری فورسز ادھر لگا دی، اور ابھی بھی اس وقت بھی فائر وال پہ اربوں روپیہ خرچ کر دیا گیا، میڈیا پہ کھربوں روپیہ خرچ کر دیا گیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام فارغ ہو چکا ہے۔ اب آگے ہیں، کہتے ہیں جی جب تک نئے صوبے یا انتظامی یونٹس نہیں بنیں گے یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا، ہم نئے صوبوں کی طرف جانا پڑے گا، محسن نقوی صاحب نے کہا۔ تو جناب آپ کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ نئے صوبے بنائیں، آپ کو یہ اختیار ہے ہی نہیں، اس موجودہ پارلیمان کو یہ اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ نظام ہے جعلی، الیکشن چور پارلیمان ہے۔ یہ نئے صوبے تو کیا، یہ ایک کوما اور فل سٹاپ بھی نہیں تبدیل کر سکتے آئین کے اندر۔ یہ جو 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم ہے یہ غیر آئینی ہی ہے، اور اس نے واپس ہونا ہے۔ آپ نے اس غیر آئینی نظام کے تحت، الیکشن چور پارلیمان کے تحت، پاکستان کے سول ملٹری اداروں کو کولیپس کیا ہے۔ اصل میں کولیپس سسٹم نہیں ہوا، کولیپس آپ لوگ ہوئے ہیں۔ اصل صحیح بات یہ ہے پوری، کیونکہ سسٹم تو موجود ہے اور سسٹم کو تو چلنے ہی نہیں دیا جاتا، سسٹم تو موجود ہے، آئین موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، ادارے موجود تھے، تو آپ نے اس سسٹم کو کولیپس کیا، آپ نے اداروں کو کولیپس کیا، تو اب آپ خود کولیپس ہو رہے ہیں اور اس کا ملبہ آپ سسٹم پہ ڈال رہے ہیں، تو کولیپس آپ خود ہو رہے ہیں۔ اپنی خیر بنائیں، اور اب سسٹم کے پیچھے نہیں، قومی سلامتی کے پیچھے نہیں، ان کے پیچھے نہ چھپیں، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قربانی اور موجودہ سیاسی سیٹ اپ کی قربانی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا صرف۔ اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جب تک نئے صوبے یا انتظامی یونٹس نہیں بنیں گے یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا، تو نئے صوبے بنانے کا اختیار آپ کے پاس سر نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ نئے صوبے بنائیں۔ اور اگلی بات جی کہ نوجوان جو ہیں وہ تو نکلیں گے، وکلا بھی نکلیں گے، اور پھر یہ بات کس وقت کہی گئی؟ یہ بات اس وقت کہی گئی جب کشمیر آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور وہاں پہ پورے 2 مہینے ہونے کو ہیں، وہاں پہ سسٹم جیم ہے، ریاست پوری کی پوری جیم ہے، اور اس کے بعد 5 اگست آ رہا ہے، وکلا نے تحریک کا اعلان کر دیا ہے، طلبہ و طالبات تیار ہو رہے ہیں، یوتھ تیار ہو رہی ہے، 5 اگست کو کال دی گئی ہے، تاجر تنظیمیں تیار ہو رہی ہیں، یہ سب کے سب تیار ہو رہے ہیں، اور اس لیے یہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، نئے صوبے بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور اس کے بعد کہا گیا
کہ فیلڈ مارشل کی طرف سے کہا گیا کہ جناب انہوں نے ابھی تک ریڈ لائن عبور نہیں کی. کیا کہتے ہیں ذرا سن لیں, ذرا غور سے سنیے گا. ایک بندہ آپ کے لیے اتنی بڑی بڑی اپرچونٹیز لے کے آ رہا ہے, اس لا کے اس پلیٹ میں رکھ دی ہے, اور سب سے بڑا کریڈٹ اس شخص کو جاتا ہے کہ وہ کوئی ریڈ لائن ہے جو کراس نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں, اسی سسٹم میں اور ٹھیک ہو. اب یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مل کر, سیاستدان مل کر, لائرز مل کر اس چیز کو ریسیٹ کریں. تو یہ مسئلہ نہیں ہے, ناکام آپ ہوئے ہیں تو آپ کی ناکامیوں کو کوئی اور آ کے کیوں ٹھیک کرے؟ یعنی کہ آپ ابھی بھی اپنی ناکامیوں کو تسلیم نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں سیاستدان آئیں اور سیاستدان آ کے اس کو ٹھیک کریں اور میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ بات نہیں ہے سر, یہ سب کو ایک دفعہ جانا پڑے گا, کلین سلیٹ کے ساتھ سب کو جانا پڑے گا, نئے الیکشن کروانے پڑیں گے, اور جس کو عوام صحیح معنوں میں منتخب کرے گی اس کو اقتدار دینا پڑے گا. آپ نے فیصلہ نہیں کرنا. یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ریڈ لائن کراس نہیں کی. ریڈ لائن وہ کون سی ریڈ لائن ہے جو چھوڑی گئی ہے؟ لائن تو ہے ہی نہیں, لائنیں تو مٹا دی گئی ہیں, بالکل مٹا دی گئی ہیں, کوئی لائن نہیں ہے اب. تو اس لیے یہ اتنی سادہ بات نہ کریں کہ جناب آپ نے کوئی ریڈ لائن نہیں کراس کی اور آپ ریڈ لائن کراس کرنا نہیں چاہتے. ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے تمام لائنوں کو مسمار کر دیا ہے اور اب کوئی لائن باقی نہیں رہی, اور ہر لائن کے بعد ایک نئی تباہی, اور ہر لائن کراس کے بعد ایک نئی تباہی. تو اگر تو آپ واپس آنا چاہتے ہیں اور اس ملاقات, اچھا یہ ساری گفتگو کرنے سے پہلے محسن نقوی صاحب نے زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے. تو یہ جو زرداری صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد پھر یہ گفتگو کرنا, اور پھر بلاول بھٹو کا دوبارہ سے ایگریسولی آنا, پھر مریم صاحبہ پہ تنقید شروع ہو گئی, اور مریم صاحبہ کو بھی, ان کو بھی کہا گیا کہ جناب یہ سارے کا سارا قصور ان کا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ یہ پنجاب پولیس نے سب کچھ کیا ہے, تو یہ ملبہ کا سارا نون لیگ پہ گرا کے, نون لیگ کو فارغ کر کے باقیوں کو ملا کے اگلا کھیل کھیلنے کا ارادہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح ٹھیک ہوگا. تو نون لیگ کے لیے البتہ الارمنگ سچویشن ہے, مریم صاحبہ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے, اور یہ سلسلہ کوئی اچھا نہیں ہے. فی الوقت میرا خیال ہے اتنا ہی. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل کے ساتھ آئیں گے, اور مزید جو اندر خانے جو چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کیونکہ آج میں نے کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہونی تھی, وہ منسوخ کر دی گئی ہے. دیکھیں کل وہ آ کے کیا فرماتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.